بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ، سورہ صافات کی آیت 161۔ فرشتوں کا بیان جاری تھا۔ فرشتے ان لوگوں کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ جو لوگ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں، ان پر تنقید ہو رہی تھی۔ ان کے بارے میں بتایا جا رہا تھا کہ فرشتے جن کو وہ معبود بنائے ہوئے ہیں، وہ ان کے خلاف بات کر رہے ہیں، اس لیے کہ وہ تو اللہ کی اپنی فرما بردار مخلوق ہیں، اللہ کی چنیدہ ہیں، یعنی فرشتے ہیں۔ تو ان کا معاملہ یہ کہ وہ اس پر خوش تو نہیں ہو سکتے کہ ہمیں معبود بنایا جا رہا ہے، ہمیں بڑا ہمارا مقام عزت دیا ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو چاہے انبیاء ہوں، چاہے صلحاء ہوں، چاہے فرشتے ہوں، یہ اگر کوئی انہیں وہ مقام دے تو یہ ظاہر سی بات ہے اس پر ان کا رد عمل کیا ہوگا، کہ ان لوگوں کے دشمن ہوں گے کہ جو انہیں اللہ کے برابر قرار دیں، اس لیے کہ یہ تو خود اللہ کے مخلص بندے ہیں۔ تو یہاں پر ان کا معاملہ یہ ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ جو باتیں بیان کرتے ہیں سب غلط باتیں کرتے ہیں۔ تو کہا کہ سوائے ان کے جو اللہ کے مخلص بندے ہیں، اب ان کے بارے میں کہا فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ۔ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں اس مقام پر ان کے قول کے اعتبار سے، بس تم اور تمہارے یہ معبود اللہ سے کسی کو پھیر نہیں سکتے، مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ۔ اللہ رب العالمین اس معاملے میں بتاتے ہیں، اس کا جو بات ہے کہ یہ ان کا جو طرز عمل ہے، ان کا جو معاملہ ہے کہ جو کچھ یہ عبادت کر رہے ہیں، فرشتوں کی کرتے ہیں یا کسی اور کی کرتے ہیں، تو اس میں یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ تم اور تمہاری یہ عبادت، اس پر تم کسی کو فتنے میں نہیں ڈال رہے، مگر صرف اس کو جو کہ ما انتم علیہ بفاتنین، کسی کو فتنے میں نہیں ڈال رہے، الا من هو صال الجحیم، بلکہ اسے جو کہ جہنم میں دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جھلسنے والا ہو، اس کی بات کی ہے۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر انہیں جیسے فرشتوں کو منسوب کر رہے ہیں تو کیا فرشتے بھی اس کے اندر حصے دار ہوں گے؟ فرشتوں کو معبود بنایا جا رہا ہے؟ تو کہا نہیں، اس سے جو ہے تمہاری طریقہ ہے، تمہارا جو کام ہے، یہ تم اور تمہارے معبود اللہ سے کسی کو پھیر نہیں سکتے۔ یعنی ابھی بات ہو رہی ہے اس اعتبار سے کہ اگر فرشتوں کے بارے میں بات ہو تو گویا فرشتے اپنے پرستاروں سے یہ کہہ رہے ہیں، یعنی جو ان کی عبادت کر رہے ہیں، کہ تم ہمیں کچھ نہیں بگاڑ سکتے، تم جو یہ کام اس سے بری ذمہ ہے، ہم اس سے تمہارے شرک سے ہم بری ذمہ ہے۔ جیسے کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر اس بات کو نقل کیا ہے کہ وہاں جب مشرکین اور ان کے معبود جمع کیے جائیں گے، بعض تو وہی ہوں گے جو انہوں نے خود اپنے آپ کو اس حیثیت سے پیش کیا اور اپنے آپ کو پجوایا اور خود جو ہے اپنے لوگوں کو اپنا پرستار بنایا، وہ تو ساتھ ہی جہنم میں جا رہے ہیں۔ ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ جن کے بعد، یعنی ایسے انبیاء صلحاء جن کے دنیا سے چلے جانے کے بعد لوگوں نے انہیں اپنا معبود بنا لیا، تو وہ کہیں گے ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہاں پر ان سے اعلان برات کر دیں گے، ہمارا ان سے، ہم نے ان سے کب کہا تھا یہ، اور پھر اس معاملے میں کہیے کہ ان سے اپنے آپ کو الگ کر لیں گے۔ تو یہی بات ہے کہ اس طریقے سے فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيمِ، کہ تم اور تمہارے معبود اللہ سے کسی کو پھیر نہیں سکتے مگر صرف اس کو جو دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جھلسنے والا ہو۔ تو اس کا معاملہ تو اپنی جگہ ہے، وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ، اور ہمارا حال تو یہ ہے، فرشتے اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ، اور ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کا ایک مقام مقرر ہے، مقام معلوم۔ اب یہ مقام معلوم کی بات ہے کہ یعنی بندگی کے اعتبار سے بات ہو رہی ہے کہ ہمارا اللہ کی اولاد ہونا تو دور کی بات ہے، ہمارا تو حال یہ ہے کہ جس کا جو درجہ اور مرتبہ یا مقام، ڈیوٹی کی جگہ جو مقرر ہے، اس سے ذرہ برابر تجاوز کرنے کی مجال نہیں ہے اس کے اندر۔ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کے بندے ہیں، اس اعتبار سے تمہیں میں اللہ کے برابر قرار دیے جا رہا ہوں، اللہ کے ساتھ نسب کا رشتہ بنا دیا، تو اپنے بارے میں واضح طور پر کہتے ہیں۔ اب یہ بات جو ہے ظاہر سی بات ہے کہ فرشتے ان سے آ کر تو کہتے نہیں ہیں، فرشتے ان سے آ کر یہ بات نہیں کہہ رہے ہیں، مشرکین سے آ کر یہ بات کہیں کہ فرشتے ان کے سامنے آ کے بتائیں، انہیں سمجھائیں، بلکہ یہ بات قرآن کے ذریعے سے انہیں بتائی جا رہی ہے، یہ بات قرآن مجید کے ذریعے سے انہیں بتائی جا رہی ہے، اور فرشتے آخرت میں سامنے رکھ دیں گے۔ یعنی اللہ نے دنیا میں انتظام نہیں رکھا کہ فرشتے آ کر بتائیں کہ بھائی آپ یہ غلطی کر رہے ہیں، پھر تو غیب کا پردہ ختم ہو جائے گا، غیب کا معاملہ ہے نا، فرشتے تو غیب کے
یعنی اس پر ایمان کا معاملہ ہے کہ انہیں ہم نے دیکھا نہیں، ان پر ایمان ہے ہمارا، کیا فرشتے ہیں، اللہ کی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ کے انکار پردازوں سے جو کام لینا چاہتا ہے لیتا ہے، یہ بات اپنی جگہ پر ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ بات ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ایک مقام مقرر ہے کہ ہم اسے تجاوز نہیں کر سکتے، تو یہ بات یہ قرآن بتا رہا ہے ہمیں، ان لوگوں کو بتا رہا تھا کہ ان کو سمجھایا جائے، اور آخرت میں بھی ان کو بتا دیں گے کہ ہمارا معاملہ یہ ہے۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ، اور ہم سب وسطہ خدمتگار ہیں اور ہم تسبیح کرنے والے ہیں۔ ہم کون ہیں؟ ہم تو خدمت، جیسے صافات شروع ہوا تھا نا، آغاز میں سورہ صافات جب شروع ہوئی تھی تو وہاں بھی فرشتوں کی صفت کیا آئی تھی؟ سب در صف، سب وسطہ، یعنی اس طرح سے کام کرتے ہیں، اس طرح رہتے ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں پھر یہاں پر دوبارہ اب آپ دیکھیے سورت ختم ہو رہی ہے اور پھر یہ سارے مضمون جو ہے اس طرح سامنے آ رہا ہے، وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ، وہی بات آ گئی سامنے کہ ہم تو سب وسطہ خدمتگار ہیں، یعنی منظم جو ہے خدمت کے لیے ہر وقت موجود رہتے ہیں۔ ہماری یہ کیفیت ہے، ہم اس سے تجاوز نہیں کر سکتے، آگے پیچھے نہیں ہو سکتے، اپنی مرضی نہیں چلا سکتے۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ، اور ہم تسبیح کرنے والے ہیں، تسبیح کرنے والے ہیں۔ وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ، اب یہاں پر پھر دوسری بات شروع ہوئی، وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ، یہ لوگ پہلے کہا کرتے تھے لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ، کہ کاش ہمارے پاس وہ ذکر ہوتا جو پچھلے قوموں کو ملا تھا، لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، تو ہم اللہ کے چیدہ بندے ہوتے، تو اللہ کے چیدہ بندے ہوتے۔ یہ معاملہ ان کے تھا، یہ مشرکین مکہ کی بات ہی ہو رہی ہے، یہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ بات بیان کر رہے ہیں۔ پیچھے بھی مضمون گزرا ہے، پیچھے پہلے بھی بات ہو چکی ہے اس پر، یہ بات کہتے تھے بھائی ان کے پاس ہے، انہیں موقع ملا، اگر ہمیں ملتا، اگر ہمارے پاس کتاب آتی، ہمارے پاس رسول آتا، پھر دیکھتے ہم کیا چیز، ہم کیا کام کر کے دکھاتے۔ تو معاملہ یہی ہوتا ہے کہ آدمی باتیں کرتا ہے لیکن پرکھا کب جاتا ہے؟ جب کام کا موقع آتا ہے، جب اس کے اوپر ذمہ داری ڈالی جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ کیا ہے، کس جگہ پر کھڑا ہے، کہاں ہے، کتنے پانی میں۔ تو ان کا معاملہ بھی یہی ہے کہ یہ کہتے تھے، اس بات کی تمنا رکھتے تھے، کہتے تھے کہ اگر ہمیں یہ سب کچھ ملا ہوتا تو پھر دیکھتے، پھر ہم کیا کرتے، پھر ہم اللہ کے چنیدہ بندے ہوتے۔ تو جب اللہ رب العالمین نے یہ رسول ان کے پاس بھیج دیا، مبعوث کر دیا، یہ کتاب، یہ جو جس کا کہتے ہیں نا کاش ہمارے پاس وہ ذکر ہوتا، لو ان عندنا ذکرا من الاولین، جو پہلے والوں کو ملا تھا، کتاب ملی تھی، اب اس سے اللہ تعالیٰ نے مزید، یعنی جس کے اندر وہ بھی سموئی ہوئی ہے، یعنی اب وہ کتاب جو ہے عطا فرما دی ہے، یعنی قرآن مجید وہ کتاب دے دی ہے، اور وہ رسول جس کے بعد اب کوئی رسول نبی کوئی نہیں آنا ہے، وہ خاتم الانبیاء، وہ رسول تمہیں دے دیا ہے۔ تو ایسا رسول ایسی کتاب دے دی، اس کے ساتھ تمہارا جو ساتھ سلوک کیا ہے، کیا کر رہے ہو تم، یعنی تم نے اسے جھٹلا دیا ہے، تم نے اس کا انکار کر دیا ہے، تم اس کتاب کو تسلیم کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، سننے کے لیے تیاری نہیں ہو، تم نے یہ معاملہ کیا ہے۔ کل تک تم یہ کہتے تھے۔ تو یہ بات سوچنے کی ہے اور کرنے کی ہے کہ انسان دعوے کرتا ہے لیکن بعض اوقات جب عمل کا موقع آتا ہے، جب کام کا وقت آتا ہے تو پھر وہ اس کے اندر پیچھے نکل جاتا ہے، پھر جو ہے وہ کہیے کہ پیچھے رہ جاتا ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ ہم ایک دعویٰ کریں، ہم ایک بات کہیں اور پھر جب موقع آ جائے تو پھر ہم پیٹھ دکھا جائیں۔ تو یہ معاملہ ان کے بارے میں بتایا کہ انہوں نے یہ معاملہ کیا، فرمایا فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، فرما دیا کہ جب وہ آ گیا، یعنی یہ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے تھے ہمارے پاس ذکر ہوتا، جب وہ آ گیا تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا، فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، ان قریب انہیں اس روش کا جو انہوں نے انکار کیا اس کا نتیجہ معلوم ہو جائے گا۔ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے بندوں سے، جو اپنے بھیجے ہوئے بندے ہیں، وَلَقَدْ سَبَقَتْ کلمتنا لعبادنا المرسلین انہم لہم المنصورون، اپنے بھیجے ہوئے بندوں سے ہم پہلے ہی وعدہ کر چکے ہیں کہ یقیناً ان کی مدد کی جائے گی، اور وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، اور ہمارا لشکر ہی غالب ہو کر رہے گا، ہمارا لشکر ہی غالب ہو کر رہے گا۔ یہ جو بات کہی جا رہی ہے، یہ بتا دیا کہ تمہارے پاس بھیجا، تم نے کیا سلوک کیا، انکار کر دیا، ان قریب معلوم ہو جائے گا، تمہیں جلدی معلوم ہو جائے گا کیا ہوتا ہے۔ ہم نے اپنے بھیجے ہوئے بندوں سے، یعنی جو رسول بھیجے جاتے ہیں ان سے ہم پہلے ہی وعدہ کر چکے ہیں کہ یقیناً ان کی مدد کی جائے گی۔ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، جو ہم نے بھیجے اپنے پہلے بھیجے رسول، اس سے پہلے بھی ان سے بھی کیا کہا ہے، اِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ، لازماً تمہاری مدد کی جائے گی۔ اللہ نے ہر رسول کی مدد کی، سارا مضمون آیا نا ہمارے سامنے، ہم نے اس کو نجات دی، ہم نے اس کو نجات دی، ہم نے اس کو نجات دی، اور پھر اللہ نے ان کا ذکر خیر باقی رکھا ہے، ساتھ بھی مضمون پیچھے گزر چکا ہے، یہ کیسے اللہ نے ان کی مدد کی اور کس کے مقابلے میں، ان کے
دشمن تھے، مخالف تھے، ان کے انکار کرنے والے تھے، ان کی قوم کے لوگ، انہی کے مقابلے میں مدد کی. اور اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں، فرما دیا وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، اور یقیناً ہمارا لشکر ہی غالب ہو کر رہے گا، ہمارا لشکر ہی غالب ہو کر رہے گا. اللہ کے لشکر سے کیا مراد ہے؟ یہ بات جو ہے اور بھی انداز سے سامنے آئی. یا تو جندنا کے حوالے سے اس کا ہمارا جندنا ہمارا لشکر، اس طرح بھی کہا الا ان حزب اللہ هو الغالبون. الا ان، خواب اچھی طرح جان لو خبر کہ اللہ کی جماعت، اللہ کی جماعت جو ہے، وہاں بھی اللہ کا لشکر بھی کہہ سکتے ہیں. الا ان حزب اللہ، اللہ کی جماعت جو ہے وہی غالب رہنے والی ہے. تو اللہ کی جماعت، اللہ کا لشکر کسے کہا جاتا ہے؟ اللہ کے ان بندوں کو کہا جاتا ہے جو اس پر ایمان لے آتے ہیں، یعنی مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے. یعنی اللہ کے لشکر سے مراد وہ اہل ایمان ہیں جو اللہ کے رسول کی پیروی کریں اور اس کا ساتھ دیں، اور پھر ساتھ ہی ساتھ وہ بھی غیبی طاقتیں بھی، یعنی اللہ کا لشکر تو اور بھی ہیں. اللہ کے لشکر تو فرشتے بھی اللہ کا لشکر ہیں. یہ تمام طاقتیں، ہوا، پانی، یہ سب کیا اللہ کے لشکر ہیں. اللہ ان کے ذریعے بھی لوگوں کو سزائیں دیتا ہے، یعنی سیلاب آ جاتے ہیں، طوفان آ جاتے ہیں، یعنی سب بھی اللہ کے لشکر ہے نا. اللہ اس سے چاہتا ہے کام لیتا، اپنا کام لے لیتا. تو یہ غیبی طاقتیں بھی اس میں شامل ہیں جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی مدد فرماتا ہے، اہل حق کی مدد کرتا ہے. تو کہا کہ ہمارے لشکری جو ہے غالب رہتے ہیں. تو یہ جو امداد کی بات کی ہے کہ ہم نے جو ہے انہم لہم المنصورون، مدد کیے جائیں گے اور غلبہ ہوگا. تو اس غلبے کی بہت سی صورتیں، اس غلبے کی بہت سی صورتیں ہیں. اس کے لیے لازم یہ نہیں ہے یعنی کہ سیاسی غلبہ ہی حاصل ہو، یعنی ان کو جو ہے حکومت مل جائے. جیسے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیاسی غلبہ بھی حاصل ہو گیا، یعنی آپ نے وہ ریاست قائم کر دی جو اسلامی ریاست تھی، اور اس ریاست کو فروغ حاصل ہو گیا. پھر وہ ریاست جو ہے آگے بڑھی اور مکہ بھی فتح ہو گیا، پورے عرب کے اندر اسلام قائم ہو گیا. پھر اس کے بعد آگے نکل کر دنیا کے اندر پھیل گیا، یعنی سیاسی غلبہ بھی حاصل ہو گیا. تو یہ سیاسی غلبے بھی ایک چیز ہے، ایک صورت ہے کہ سیاسی غلبہ بھی اس کا حصہ ہے. لیکن اس غلبے کی اور بھی دیگر صورتیں ہو سکتی ہیں، غلبے کی اور بھی دیگر صورتیں ہو سکتی ہیں. اس میں ان کا اپنا اخلاقی تفوق ہے، یعنی ہمیشہ وہ ہر معاملے میں ان سے بلند تر ہوتے ہیں. اخلاقی معاملات کے اندر وہ ان پر غالب ہوتے ہیں، بہتر ہوتے ہیں، ان سے اعلیٰ درجے کے لوگ ہوتے ہیں. تو اس اعتبار سے کہ جن قوموں نے ان کی بات نہیں مانی، ان کی دی ہوئی ہدایت کے خلاف راستہ اختیار کیا، برباد ہو کر رہی. ان کا معاملہ کیا ہے؟ وہ نظام جو انہوں نے رکھا، جو اصول ان کے پاس تھے، وہ سب کے سب ختم ہونے والے تھے. باقی کون سا رہا؟ وہ رہا جو رسول پیش کر رہے تھے. تعلیمات کون سی باقی ہیں؟ وہ باقی ہیں جو رسول نے پیش کی تھی، اور جو وہ لوگ رکھتے تھے ختم ہو گئی، اس طرح سے باقی نہیں ہے، وہ چیز اس طرح سے موجود نہیں ہے. یعنی نظریات باطل تو سینکڑوں آتے، ہزاروں آتے اور چلے جاتے ہیں. اسلام جو کلمہ حق ہے وہ ایک ہے اکیلا، وہ ہمیشہ قائم رہتا ہے، باقی رہتا ہے. تو یہ بھی گویا کہیے کہ ایک انداز سے اس کا تفوق ہے اور اس کا غالب ہونا ہے، غالب رہنا ہے. تو اللہ رب العالمین یہ بات بتاتے ہیں کہ ہم ان کو، ہمارا لشکر ہی غالب رہنے والا ہے. تو اس کا معاملہ ایک حتمی غلبے کا بھی ہوتا ہے، ایک حتمی غلبہ بھی ہے. بعض جیسے انبیاء کا ذکر آیا، اکثر انبیاء کا ذکر تو اس طرح سے آیا کہ جب ان کی قوم نے مان کر نہ دیا تو اللہ کی طرف سے عذاب آ گیا اور ختم ہو گئے، اور رسول بچا لیے گئے، ان کے ساتھی اہل ایمان بچا لیے گئے. ایک طرح کا غلبہ یہ بھی انہیں حاصل ہو گیا. پھر بعض کا جیسے ہمارے سلیمان علیہ السلام کا، داؤد علیہ السلام کا ذکر آتا، اللہ نے انہیں ویسا بھی غلبہ دیا. یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنی قوم کے، یعنی جو مقابلے پر آئے ان پر غلبہ دیا. تو یہ سیاسی غلبے کی بات بھی ہے، اور ساری بات اس کے علاوہ بھی. اور اصلاً تو بہرحال جو غلبہ حاصل ہوتا ہے کہ اسلام ہی غالب رہتا ہے، اور آگے چل کر وقت یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ اسی کے لیے غلبہ ہے. تو یہ پھر حتمی غلبے کے طور پر بات آتی ہے. وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ. یہ جو ہیں اللہ کے لشکری غالب رہتے ہیں، باقی سب کے لیے مغلوبیت ہے. اب یہ کب ہوگی، اس کی صورت کیا ہوگی، یہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. ایک غلبہ یہ بھی ہے کہ انسان دنیا کے اندر کامیابی سے زندگی بسر کر کے آخرت میں پہنچ جائے. ایک غلبہ یہ بھی ہے کہ کفر اپنی ساری کوششیں کر کے بھی اس شخص کو اپنے موقف سے ہلا نہ سکے. غلبہ ہے نا، کفر نے ساری کوششیں کرنی لیکن اس کو اپنے موقف سے ہلا نہیں سکے، ان کو اپنے جگہ سے جو ہے ہٹا نہیں سکے، اور انہیں واپس کفر کی طرف لے کر نہیں آ سکے، اپنے موقف پر قائم رہے، غالب رہے. تو بہت سی کسی کیفیات ہیں، صورتیں ہیں فرمایا. اور یہاں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو غلبہ دیا وہ بات ظاہر ہے. فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ. بس اے نبی ذرا کچھ مدت تک انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو. وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ. اور دیکھتے رہو، ان قریب یہ خود بھی دیکھ لیں گے. ٹھیک ہے، ابھی جو موقع ہے چھوڑ دیا جائے، ایک وقت آنے والا ہے، وقت آنے والا ہے جب یہ غلبہ سامنے آئے گا، اور اسی مقام پر سامنے آئے گا، اسی جگہ پر سامنے آئے گا.
کہ یہی مکہ جو ہے یہ فتح ہوگا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ فتح یاب ہوں گے، اہل ایمان فتح یاب ہوں گے، اور یہ سارے مشرکین اور یہ سارے یہ لوگ جو ہیں اس وقت اس حیثیت سے یہاں پر موجود ہوں گے کہ کوئی اس وقت میں ان کو اس معاملے میں کوئی ان کی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ پھر فرمایا اللہ رب العالمین نے افبعذابنا یستعجلون، کیا یہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں؟ کیا یہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں؟ یعنی آخرت میں تو جو عذاب آئے گا سو آئے گا، یہاں پر یہ اس عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں۔ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ، جب وہ ان کے صحن میں آ اترے گا تو وہ دن ان لوگوں کے لیے بہت برا ہوگا۔ کن لوگوں کے لیے؟ جنہیں متنبع کیا جا چکا ہے، جنہیں بہت سمجھایا گیا، خبردار کیا گیا، ڈرایا گیا، لیکن یہ اس عذاب سے بے خوف رہے اور بلکہ اس عذاب کو طلب کرتے رہے، مانگتے رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب وہ ان کے صحن میں آ اترے گا تو وہ دن ان کے لیے بہت برا دن ہوگا۔ اور کن لوگوں کے لیے؟ جنہیں متنبع کیا گیا ہے، سمجھایا گیا ہے، بتا دیا گیا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ، بس ذرا انہیں کچھ مدت کے لیے چھوڑ دو۔ یعنی معاملہ آپ کا کام بتانا، سمجھانا، دعوت دینا، یہ کام ہے، آپ چھوڑ دیجئے، ٹھیک ہے نا، ان کے روش پر چلنے دیجئے، اپنا کام جاری رکھیے اور انتظار کیجئے۔ وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، دیکھتے رہو، عن قریب یہ خود بھی دیکھتے رہیں گے۔ یہی جملہ پیچھے اس انداز سے ہمارے سامنے آیا، وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، آپ دیکھتے رہیے، عن قریب یہ بھی دیکھ لیں گے۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ، وہی دوبارہ دہرایا اللہ تعالیٰ نے صرف اس اعتبار سے وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ، پھر تکرار کر کے یہ بات کہی ہے کہ انہیں چھوڑ دو کچھ مدت کے لیے۔ وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، عن قریب یہ خود بھی دیکھ لیں گے، آپ تو دیکھ ہی رہے ہیں، دیکھتے رہو، عن قریب یہ خود بھی دیکھ لیں گے۔ اور پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ یہ اختتام ہے سورہ صافات کا ان 3 آیات پر۔ فرمایا پاک ہے تیرا رب عزت کا مالک ان تمام باتوں سے جو یہ لوگ بنا رہے ہیں، اور سلام ہے مرسلین پر، اور ساری تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے۔ یہ 3 آیات، 3 چھوٹے چھوٹے سے جملے جنہیں یہاں پر اختتام میں سامنے رکھا گیا ہے، اور اسی بنیاد پر گفتگو کے اختتام پر بھی ان آیات کو پڑھنے کا رواج ہے۔ یعنی یہ ہے کہ یہ جب بات مکمل ہو تو یہ تینوں آیات جو ہیں پڑھی جائیں، جس کے اندر یہ تعریف، توصیف اور گویا کہیے کہ عقیدے کا ایک خلاصہ اس کے اندر بیان ہو رہا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہاں پر کہا تو پہلی بات کیا کہی؟ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، پاک ہے تیرا رب، پاک ہے تیرا رب عزت کا مالک ان تمام باتوں سے جو یہ لوگ بنا رہے ہیں۔ سارے شرک کی نفی ہو گئی، سارے شرک کی نفی ہو گئی۔ آپ کو یاد ہوگا پیچھے بھی ہم نے کیا پڑھا تھا، یعنی پچھلی نشست کے اندر یہ بات تھی سبحان اللہ عما یصفون الا عباد اللہ المخلصین، وہی چیز آ گئی۔ یعنی پچھلی دفعہ کیا بات تھی؟ سبحان اللہ عما یصفون، اللہ پاک ہے ان باتوں سے جو یہ لوگ کہتے ہیں، الا عباد اللہ المخلصین، مخلص بندے جو کچھ کہتے ہیں، جو ان کا قول ہے، جو ان کا عقیدہ ہے، اس کے علاوہ جو کہنے والے ہیں اللہ ان سب سے پاک ہے، ان باتوں سے جو وہ بناتے ہیں۔ تو یہاں پر اب وہ مخلص بندے کہہ رہے ہیں، اب یہاں پر وہ مخلص بندے کیا کہہ رہے ہیں؟ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، پاک ہے ہمارا رب ان ساری باتوں سے جو یہ لوگ، یعنی کون لوگ؟ مومن کے علاوہ غیر مومن جو باتیں کر رہے ہیں، جو مشرک باتیں کر رہے ہیں، اللہ ان سب سے پاک ہے۔ تو پاک ہے تیرے رب عزت کا مالک ان تمام باتوں سے جو یہ لوگ بنا رہے ہیں۔ تو یہاں پر یہ شرک کی نفی کر دی گئی اور بتا دیا گیا کہ ساری عزت کس کے لیے ہے؟ اللہ رب العالمین کے لیے۔ کوئی اس کے لیے کمزوری بات تصنیف کرے تو اس کا اپنا عقل کا فہم، اس کا جو ہے سقم ہے، اور اس اعتبار سے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد وسلام علی المرسلین، عقیدہ رسالت کی بات آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے رسول بھیجے ان سب پر سلام ہے، سلام علی المرسلین۔ یہ بھی اس صورت کی خصوصیت تھی کہ اس میں بار بار یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام علی المرسلین کا لفظ ہے وہ آیا ہے، اور انبیاء کا ذکر کیا، نوح علیہ السلام کا ذکر کیا، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا، اور کہا سلام علی ابراہیم، سلام علی نوح، یعنی سب کا جو اللہ تعالیٰ اس طرح سے سلام علی موسیٰ و ہارون، اس طرح سب انبیاء کے بارے میں کہا۔ تو اب یہاں پر سب کو سمیٹ کر کیا کہہ دیا؟ وسلام علی المرسلین، سلام علی المرسلین، اور سلام ہے مرسلین پر۔ تو یہ گویا کہ یہ کہ وہ سلام ہے جو ایک نبی پر نہیں سارے نبیوں پر بھیجا جا رہا ہے، اور ان الفاظ کے ذریعے سے بھیجا جا رہا ہے، سلام علی المرسلین۔ اور پھر اختتام کیا ہے؟
والحمدللہ رب العالمین، والحمدللہ رب العالمین، سارا شکر ساری تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے، والحمدللہ رب العالمین۔ تو اس میں جو ہمارے سامنے گویا کہیے کہ ادب بھی آ رہا ہے، اس کے اندر ادب بھی آ رہا ہے، حقیقت بھی آ رہی ہے کہ اس طرح سے اپنے کاموں کا، اپنی باتوں کا اختتام کیا جائے کہ اللہ کی تعریف بیان کرتے ہوئے، رسولوں کو پر سلام بھیجتے ہوئے اور شرک کا اس کو رد کرتے ہوئے، اس کا انکار کرتے ہوئے۔ تو اس اعتبار سے یہ تینوں جو آیات ہیں یہ اپنے مجلس کے اختتام پر پڑھنے کی فضیلت بھی بیان کی گئی ہے کہ اس کی فضیلت ہے کہ یہ جو ہے مجلس کے اختتام پر پڑھی جائیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔